السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سیکھیں میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 103 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ اب انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے پہ غور کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں کیا فرما رہے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من کانا، جو بھی کوئی، عدوًا، دشمن ہوگا، لجبریل، جبریل کا، جبریل امین علیہ السلام کا، فإنہ، پس بے شک وہ، نزلہ، نازل کرتے ہیں، علی قلبی کا، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے،
لما بین یدیہ جو آپ کے پاس ہے، پہلے سے موجود ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین اور وہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ یہود و نصارہ جبریل امین علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے۔ دشمن کیوں مانتے تھے؟ کہ وہ تورات اور انجیل کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر نازل ہوئے، احکام شریعت لے کے نازل ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کوئی جبریل امین علیہ السلام کا دشمن ہے تو اس میں جبریل امین علیہ السلام کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ جبریل امین اللہ کے حکم کے ساتھ لے کے آتے ہیں، اور یہ تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے اس کتاب میں۔ من کانا کون ہے، عدوًا جو دشمنی کرے گا، للہ اللہ سے، جو اللہ کا دشمن ہوگا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہوگا، ورسلہ اور اس کے رسولوں سے دشمنی کرے گا، وجبریل اور جبریل امین علیہ السلام سے دشمنی کرے گا، ومیکال اور میکائیل سے دشمنی کرے گا، فإن اللہ عدو للکافرین بس بے شک اللہ رب العالمین کافروں کا دشمن ہے۔ جو بھی کوئی اللہ سے، اللہ کے فرشتوں، اللہ کے رسولوں، جبریل اور میکائیل ان سے دشمنی کرے گا وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اللہ کافروں کا دشمن ہے، وہ کافر ہے۔ جو اللہ، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں اور جبریل، میکائیل، اس کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ کافر ہے، تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا، الیک تیری طرف، آیات بینات واضح آیات، اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کر دیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون اس سے صرف اور صرف فاسق لوگ ہی کفر کرتے ہیں۔ او کلما کیا اور جب بھی، عاہدوا انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی بھی عہد، نبذہ فریق منہم ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ اکثر لوگ وہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ اور جب کوئی ان کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے، مصدقا لما معہم اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے تو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ رب العالمین کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، واتبعوا اور پیروی کرتے ہیں وہ، ما تتلو الشیاطین اس کی جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین پڑھتے تھے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان جو چیز شیاطین سلیمان علیہ السلام کے وقت میں، ان کے دور میں، ان کے عہد میں شیاطین پڑھتے تھے، یعنی کہ جادو۔ وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین لیکن شیطان، کفروا انہوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر وہ سیکھتے تھے جادو، وما انزل علی الملکین اور جو نازل کیا گیا علی الملکین دونوں فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، دونوں فرشتے کون تھے؟ ہاروت اور ماروت۔ اللہ رب العالمین نے ان کا شوق یہ تھا جادو سیکھیں، اللہ نے آزمائش بنا کر فرشتے نازل کیے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما یعلمان من احد وہ کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا حتیٰ کہ وہ دونوں پہلے کہتے، انما نحن فتنہ ہم تو آزمائش ہیں، وہ فرشتے پہلے بتا دیتے ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر آپ کفر مت کرو، فیتعلمون منہما ما یفرقون بس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ جو خامد اور بیوی کے درمیان فرق ڈال دے، آپس میں گھر کی لڑائیوں کے لیے، میاں بیوی کی لڑائی کے لیے، میاں بیوی کی جدائی کے لیے جو ان کے اندر فرق ڈال دے وہ چیز سیکھتے تھے۔ وما ہم اور نہیں وہ نقصان دیتے تھے ان کو،
وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، جو بھی ہوتا تھا وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن ان کی نیت، ان کے اعمال ایسے تھے، گناہ ان کے ذمہ آ جاتا تھا، ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا ہم نے یہ کر دیا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ما وہ چیز یضرہم جو ان کو نقصان دے، ولا ینفعہم نہ کہ نفع دے، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، انہوں نے جان لیا کہ جس چیز کو انہوں نے خریدا ہے، یعنی جادو کرنے والوں کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بات جان لی، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنے ضد پر ڈٹے رہے، جادو سیکھتے رہے، لوگوں کے گھروں کو توڑتے رہے، فتنے میں مبتلا لوگوں کو کرتے رہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا اور یقیناً بہت بری ہے وہ چیز، ما شروا جو انہوں نے خریدا ہے، انفسہم ان کے نفسوں نے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ اس سے پہلے جان چکے ہوتے، انہیں یقین ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ آمنوا ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا اور توبہ کر لیتے، اگر وہ ایمان لے آتے، ڈر جاتے، گناہوں سے بچ جاتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ تو اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا اجر ہوتا۔ وہ جادو سیکھتے تھے، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے تھے، لیکن اگر وہ اس سے باز آ جاتے، وہ بچ جاتے، اللہ کے عذاب سے ڈر جاتے، دلوں میں تقوی پیدا کر لیتے، تو یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا ثواب تھا، خیر بہت بہتر تھی وہ چیز، ثواب بڑا بہتر تھا۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان چاہتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری طرف بھی کتاب نازل کی ہے کہ ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آج معاشرے کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر جہالت والے کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، خاص کر جادو کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب ہماری موت کا وقت آئے تو اللہ رب العالمین شہادت والی موت عطا فرمائے، اور ساری زندگی ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما لے، جو اس کے اندر کمیاں اور غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ رب العالمین غلطیوں کو معاف فرمائے، کمیوں کو پورا فرمائے، اور جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور فرما دے، آئندہ ہمیں غلطیوں سے، کمیوں کمزوریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔